جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں اللہ بڑی جلد قبول فرماتا ہے اور ان پر خوب عنایات کی بارش برساتا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور عرض سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ 4 خاص نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھو جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جائے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے۔ اگر تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اور اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یاد رکھو جب اللہ تمہیں کوئی قیمتی موتی عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہیں سیب کی تلاش میں پاتال کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے یا جو خطرات آج تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان مصیبتوں اور نقصان کے باوجود برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو اور اپنی ہمت کو پس ہونے نہیں دے رہے، تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اللہ سے وہ وفادارانہ خدمت ہے جو اشارہ کرتی ہے کہ عنقریب اللہ اپنا کن تم پر خاص کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزاتی عطاؤں کے انتظار میں ہو تو یاد رکھنا کہ عرش الہی کا ہر بند دروازہ توبہ کی چابی سے کھلتا ہے۔ اگر آج تمہاری کوئی غلط روش کی اذیت توبہ کی طلب میں بدل گئی ہے تو جان لو کہ توبہ کی یہی طلب تمہیں پستی سے نکال کر وہ معجزاتی بلندی عطا کرے گی جو تمہاری زندگی کو بیش بہا خوشیوں سے بھر دے گی۔ یاد رکھو جب تم معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں کوئی نقصان بھی اٹھاتے ہو تو فی الواقعہ کسی بڑے فائدے کے مستحق ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری راہ پر چلو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو سنو، وہ عالی ظرف اور مہربان رب کیا تمہاری چاہتیں اور تمہاری خواہش پوری کرنے سے قاصر ہے؟ کسی ایک چیز کو اچھا اور ایک کو برا سمجھنا یہ تمہاری اپنی رائے ہے، جو تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے قابل قدر ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارا رب اپنی ذات و صفات میں سب سے بالا تر ہے، اور وہ پوری طرح باخبر ہونے کے بعد بھی تمہارے حق میں رحیم ہے، اور جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تدبیریں خود بناتا ہے۔ اللہ قرآن میں تم سے مخاطب ہے کہ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جانا کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تو غم سے نڈھال تھا۔ جانتے ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بے شمار خوشیوں اور معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں، تو یاد رکھو کہ جب تمہاری پسند اور ناپسند اللہ کی بتائی ہوئی معیار کے مطابق ہونے لگے اور تم اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کے بجائے اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنانے لگو، تو وہ جو ارض و سما کا مالک ہے نا، زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے کر تمہاری ان متلاشی نگاہوں کو معجزات کی دید کرواتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رب کو خوش کرنے والوں کا وجود قابل رشک ہو جاتا ہے
اور ایسے ہی لوگ اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر کے بہترین منزل کو پا جاتے ہیں۔ یاد رکھو، شیطان تمہیں فطرت کے خلاف راہوں پر دھکیلنا چاہتا ہے تاکہ تم تاریک گھاٹی میں گر جاؤ، مگر تمہارا رب تمہاری قدم قدم پر رہنمائی فرماتا ہے تاکہ تم اپنے حصے کا کام جاری رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا، وہ رب تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور جب وہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا تو وہ تمہاری نظر مثبت پہلوؤں کی جانب موڑ دیتا ہے جو تمہاری مایوسی کو امید کی ایک نئی روشنی تک لے جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی رحمت کی وہ بارش تم پر برساتا ہے جس سے تمہارے دل کی مردہ پڑی زمین پھر سے جی اٹھتی ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ تو جس ذات نے پوری کائنات تخلیق کر دی، اس کے لیے تمہارے مقدر کو بدلنا کیا مشکل ہے۔ یاد رکھو، معجزات بی بی ہاجرہ جیسا یقین مانگتے ہیں، پھر ریگستان سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اگر تمہارا یقین بھی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا دھارا حیران کن معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ جان لو کہ تمہارا رب ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے تم ڈرتے ہو یا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ زندگی میں معجزے کب کرتا ہے تو سنو، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں حاصل اور لا حاصل کے درمیان رکھ کر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا کی طلب میں گم اور کون مایوس ہو جاتا ہے اور کون شکر گزار رہ کر مقام بندگی عطا کرتا ہے۔ تو اگر تم ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنے لگے ہو تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان قریب وہ تمہارے لیے معجزہ خاص کرے گا۔ جانتے ہو، قرب خداوندی وہ لازوال دولت ہے جو نہ صرف تمہاری ناممکن دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے بلکہ تمہاری تینوں دنیا تک کو سنوار کر رکھ دیتی ہے۔ اور کن فیکون کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم صبر کرتے ہو اور اللہ ہی سے مدد کے طالب رہتے ہو تو اللہ تمہارا نام عرشوں پر بلند کر کے تمہارے لیے حیران کن معجزوں کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا، اور جو دعائیں تمہیں تہجد تک لے جائیں وہ معجزوں کا سبب بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اس کا بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے لیے اللہ غیب سے معجزے اتارتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر نظر آئیں تو اللہ نہ صرف تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بلکہ دنیا والوں کے لیے تمہیں محبوب بناتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اور ساتھ ہی میں اپنے تمام ویورز کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کامنٹ میں دعا کی ریکویسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ یہ دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے۔ آمین۔